انجمن آرزو سے باہر کھینچ، اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ۔ اصل میں نفس تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں سانس کو، اور انجمن آرزو کہتے ہیں بہت ساری آرزوؤں کے جمع ہو جانے کو۔ اگر شراب نہیں انتظار ساغر کھینچ، کھینچ سے مراد ان کی ہے یہاں پر انتظار کرنا، طویل انتظار کرنا، بہت عرصے تک منتظر رہنا۔ تو آپ آرزو کا مطلب تو جانتے ہیں، انجمن کا مطلب ہم نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں اپنے اس شعر میں کہ ایک سانس بھی آرزو کی انجمن سے باہر نہ نکال، یعنی آرزو کا دم بھرے جا اور اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھ۔ یعنی جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فی الحال تجھے شراب میسر نہیں آتی تو فکر نہ کر، اور ساغر کے دور کا انتظار کر کہ جب جام اس محفل میں سب کو مل رہا ہے تو اس بات کا یقین رکھ کہ کسی وقت تیری باری بھی آ جائے گی۔ اصل میں خواتین و حضرات، یہ جام اور یہ شراب اور یہ دور، یہ سب ایک قسم کی فرضی باتیں ہیں، یعنی یہ ایک اشارے ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کتنی بھی تکلیفیں پیش آئیں آدمی کو پر امید رہنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو صبر اور سکون کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ شراب کی ایک طرح سے، یا شراب کے جام کی ایک طرح سے انہوں نے مثال دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انجمن آرزو جو ہے تیری، جو تیری آرزویں ہیں، تو اپنی ان آرزوؤں پر پورا یقین رکھ اور پورے یقین کے ساتھ اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کر، اور اس میں صبر سے کام لے تو ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اگلا شعر ہے، کمال گرمی سعی تلاش دید نہ پوچھ، برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ۔ کمال گرمی سعی تلاش دید یہ ہے کہ کسی بھی قدردان کی تلاش میں اپنی کوششوں کو ایک انتہا پر پہنچا دینا۔ کمال تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کسی بھی چیز میں بے پناہ مہارت حاصل کر لینا، اور دید کہتے ہیں دیکھنے کو، اور سعی کہتے ہیں تلاش کو۔ تو سعی و تلاش انہوں نے ایک ساتھ استعمال کر دیا ہے۔ اور برنگ خار میرے آئینے سے جوہر کھینچ، جوہر کھینچنا کہتے ہیں کسی بھی چیز کی اصلیت کو پا لینا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کسی بھی اللہ کے خاص بندے کو، جس کو اللہ نے کوئی خاص وصف یا خاص خوبی دی تھی، اس کی تلاش میں ساری زندگی گزار دی، اور اس طرح گزاری کہ اسے ایک انتہا پر پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں کیا بتا سکتا ہوں کہ اس دوڑ دھوپ میں مجھ پہ کیا گزری، لیکن اب میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ اور میرے دوست، تو اگر کوئی خدمت انجام دے سکتا ہے تو صرف یہ کہ میرے اندر جو کمال ہیں، جو میرے اندر جوہر چھپے ہوئے ہیں، انہیں اس طرح نکال جیسے کسی کے پاؤں سے کانٹے نکالے جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جب کوئی میری قدر پہچاننے والا ہی نہیں، اور کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ فطرت نے، قدرت نے یا اللہ نے مجھ میں کون کون سے کمالات بھر رکھے ہیں، تو ان جوہروں کی حیثیت بھی کانٹوں کی سی رہ گئی ہے، پھر انہیں کیوں نہ باہر نکال کر دیا جائے۔ اصل بات یہ ہے خواتین و حضرات کے غالب
اپنے دور کے ایک جینیس تھے، جنہیں ہم جینیس کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کی قدر کو اس وقت کسی نے ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں لوگوں نے ان کو پہچانا۔ ہم اس کی ایک مثال یہ دے سکتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے کہ آج انہیں اب کیا کہا جائے کہ انہیں آج شاعری کا کون سا مقام، اونچے سے اونچا مقام ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم انہیں کیا مقام دیں۔ لیکن اتنے باکمال شخص ہونے کے باوجود اور اپنے وقت سے اتنا آگے چل کر سوچنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ غالب کم از کم مالی طور پر ساری زندگی انتہائی پریشان رہے۔ حالانکہ اس وقت کی انگریز حکومت تھی، اگر وہ کوئی انگریز شاعر ہوتے تو یقیناً اسی وقت وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی معاشی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن کسی نے ان کی فکر نہیں کی۔ یہ درست ہے کہ چند ریاستوں کے جو مسلمان نواب تھے وہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتے تھے، لیکن ایک تو ان کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور زندگی گزارنے کا انداز بڑا نوابی تھا، تو وہ ہمیشہ ایک بہت ہی مختصر سی ان کو پینشن ملتی تھی، شاید 70 یا 72 روپے ماہانہ، تو اس میں وہ بیچارے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو ان کے اندر جو جوہر تھے، جو ان کے اندر جو کمالات تھے، اس کا اس وقت کسی نے صحیح اندازہ نہیں لگایا، اور اس کا یعنی آپ اندازہ اس سے کر لیجئے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ 800 روپے کے مقروض تھے، جو ان کے مرنے کے بعد کسی نواب نے وہ پیسہ ادا کیا تھا۔ تو وہ ایک طرح سے مایوسی کی بات کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فطرت نے مجھ میں کون کون سے کمالات بھر رکھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جوہر ہے، میں ان کا کیا کروں، بس ان کو تو چن چن کے جیسے کانٹے نکالے جاتے ہیں کوئی میرے اندر سے نکال دے، تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ اب میرے اندر کوئی جوہر کسی قسم کا باقی نہیں رہا، اور مجھ میں اور کسی عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریح ذرا لمبی ہو گئی، لیکن اس کی ضرورت تھی کہ آپ کو پورا پس منظر بتایا جاتا، تو ہم نے اس شعر کی تشریح ہونے دی اور خود کو روکا نہیں، اور چاہا کہ آپ کو تمام معلومات بہم پہنچ جائیں۔ ہماری عموماً کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہوں، لیکن بعض اوقات بعد میں یعنی بیچ میں کوئی ایسی بات آن پڑتی ہے کہ بات کو بہت مجبوراً لمبا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے: تجھے بہانہ راحت ہے انتظار اے دل، کیا ہے کس نے اشارہ کہ ناز بستر کھینچ۔ بہانہ راحت کہتے ہیں آرام کرنے کے بہانے کو، تو وہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ تو ناز بستر کھینچ۔ اب ناز بستر کھینچ کا مطلب یہ ہے کہ بستر پر پڑا رہے ہر وقت آرام اور سکون کے ساتھ، اور کوئی کام نہ کر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو محبوب کے انتظار کو راحت اور آسائش کا بہانہ بنا لیا ہے، تو اس سے کس نے کہا کہ بستر پر لیٹا رہے اور بس اسی میں عمر بسر کر دے۔ عاشق کو تو راحت سے اور آرام سے کیا واسطہ، اس کا کوئی کام تھوڑا ہی ہے کہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں دروازے پر لگائے رکھے کہ جی اب محبوب خود بخود یہاں آ جائے گا میرے پاس۔ عاشق کا کام تو یہ ہے کہ وہ چیخے چلائے، آہ فریاد کرے، صحرا کے چکر لگائے، اور اپنے دامن کو تار تار کر کے دیوانوں کی طرح پھرے۔ محبوب تک پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ اصل میں اس شعر میں بھی عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو وہ کوشش کے بغیر تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ بستر پر لیٹ گئے اور سمجھ لیا کہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ منزل تو انتہائی مشکل کی اور جفا کشی کی ہوتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کو تو قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے جو کہ محنت اور مشقت کے عادی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے۔
آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، دنیا میں گھومنا پڑے گا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ یہ مقصد اور یہ منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے کہ تیری طرف ہے بحسرت نظارہ نرگس، بکوری دل چشم رقیب ساغر کھینچ۔ یہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ نرگس کا پھول تو آپ جانتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھے حسرت سے دیکھ رہی ہے، یعنی جو بھی تجھے حسرت سے دیکھے گا وہ میرا رقیب بن جائے گا۔ تو اسی طرح نرگس کا جو پھول ہے وہ بھی میرا نقیب بن گیا ہے، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تجھے بہت محبت سے دیکھ رہی ہے، لیکن اس میں وہ شوق اور اس محبت کی جھلک بھی موجود نہیں ہے، اور اس کی آنکھ بھی اندھی ہے، کیونکہ بظاہر آنکھ ہونے کے باوجود، یعنی پھول میں تو ایسا لگتا ہے کہ پھول کی آنکھ بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں وہ دیکھنے والی روشنی نہیں ہے۔ لہٰذا اس رقیب سے جس کا دل اور آنکھ دونوں اندھے ہیں، بالکل بے پرواہ ہو کر شراب کا ساغر پی جا۔ اصل میں بکوری دل و چشم جو ہے وہ رقیب کو بددعا دینے کے لیے بھی بولتے ہیں، اور نظر کا جو بد اثر ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم بہت اچھی اردو استعمال نہیں کر رہے۔ ہم اردو میں آسانی کے لیے انگریزی کا تڑکا لگا دیتے ہیں، اور نہ ہم پرانے محاورے استعمال کرتے ہیں، نہ ہم پرانے اشارے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ زبان بہت وسیع ہے، اور وسیع اس معنی میں ہے کہ اس سے ہم نے ہندی کے بہت خوبصورت الفاظ، عربی کے اور فارسی کے ہم نے لیے ہیں، تو ہمیں کوئی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کچھ آسان سمجھتے ہوئے انگریزی کے الفاظ جہاں بھی فٹ کرنا ہو وہاں کر دیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو نہ نرگس کے پھول کا پتہ ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پھول دیکھ تو سکتا نہیں ہے، تو وہ، اور نہ ہمارے یہاں کسی کو یہ پتہ ہے کہ چشم رقیب جو ہے وہ بددعا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس شعر کا کچھ مطلب کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر اس تشریح کو دوبارہ سنیں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں یہ بات بہت آسانی سے آ جائے گی۔ اب اس کا اگلا شعر ہے، بنیم غمزہ ادا کر حق ودیت ناز، نیام پردہ زخم جگر سے خنجر کھینچ۔ ودیت کہتے ہیں امانت کو، یعنی کسی شخص کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھ دیں تو اس کو ودیت کہتے ہیں۔ ودیت اس میں استعمال کیا جاتا ہے، دینے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں کو فلاں خوبی ودیت کر دی وغیرہ۔ اور نیام کہتے ہیں تلوار وغیرہ کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو نیام بولتے ہیں، نیام جس میں تلوار رکھی جاتی ہے۔ اور زخم جگر تو خیر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو، اور غمزہ کہتے ہیں نخرہ کرنے کو، جو محبوبوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کو شاعر جو ہے اس کو غمزہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ شاید آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ جو تیرے ناز وغیرہ ہیں، جو تیرے غمزے ہیں، یہ میرے پاس امانت کے طور پر رہے، اور میرے زخم جگر کے پردے نے ان کے لیے ایک طرح سے ایسے میان کا کام کیا جیسے میان تلوار کے لیے کام کرتی ہے، یعنی تلوار کو اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو اب پورا تو نہیں بلکہ آدھا غمزہ ہی دکھا اور اس امانت کا حق ادا کر دے، یعنی خنجر کو میرے زخم جگر کے
غلاف سے باہر کھینچ لے۔ اب نیم غمزہ یا نیم نخرہ یا نیم ناز اس لیے کہا کہ خنجر کی جب ضرب لگاتے ہیں یعنی کسی کو خنجر مارتے ہیں تو پورے غمزے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن خنجر باہر کھینچنے کے لیے صرف آدھے غمزے ہی کی نمائش ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح محبوب ناز اور ادا کا خنجر جگر سے کھینچنے کے لیے سامنے آئے گا اور اس طرح دیدار کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی، یعنی وہ ایک طرح سے ایک ہی تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ اپنے خنجر کو باہر نکال لو، تو جب وہ خنجر باہر نکالنے کے لیے آئے گا تو ہمیں محبوب کا دیدار بھی اسی بہانے سے ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کا جو آخری شعر ہے وہ یہ ہے کہ میرے قدح میں ہے صحبائے آتش پنہا، بروئے صفرا کباب دل سمندر کھینچ۔ قدح آپ جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، پیالہ یا ساغر جو ہوتا ہے اس کو، اور صحبہ کہتے ہیں شراب کو، اور آتش پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی آگ، کیونکہ پنہا آپ کو معلوم ہے کہ چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، اور آتش آگ کو کہتے ہیں، تو آتش پنہا ہوئی چھپی ہوئی آگ۔ اور صفرا کہتے ہیں دسترخوان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو ساغر ہے میں جو شراب ہے، چھپی ہوئی شراب ہے، یہ چھپی ہوئی شراب کی آگ بھری ہوئی ہے، یعنی یہ آتش عشق کی شراب ہے۔ تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ دسترخوان پر سمندر کا دل کباب کر کے رکھا جائے۔ اچھا، سمندر کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں، یہ سمندر نہیں ہے، یہ سمندر ہے، یعنی سین پر زبر ہے اور میم پر زبر ہے، اور باقی تو ویسے لکھا ہوا ہے جیسے سمندر لکھا جاتا ہے۔ سمندر اصل میں ایک جانور ہوتا ہے، فرضی جانور ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پانی میں رہتا ہے اور وہ آگ کا بنا ہوا ہے، اور وہ آگ کھاتا ہے اور وہ آگ ہی اگلتا ہے۔ تو ایسے جانور کا جو دل ہوگا ظاہر ہے کہ وہ کس قدر آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پر اس آتشی جو جانور ہے اس کا دل کباب کر کے رکھا جائے، کیونکہ اس کی زندگی آگ میں گزرتی ہے، اور وہی کباب جو ہے وہ آتش عشق کی شراب کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں۔ یعنی آتش عشق، جیسے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب لوگ شراب پیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور رکھتے ہیں کھانے کے لیے، غالباً شراب تلخ ہوتی ہے، ہمیں تو اس کا تجربہ ہے نہیں، سنا ہی ہے، تو منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے، تو اس لیے بھی شراب اور کباب اس کا ایک جوڑ سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری شراب اس قدر تلخ ہے، آگ کی طرح ہے، تو وہ جو جانور ہے سمندر، تو اس کے لیے تو اس کے دل کا، یعنی جلتے ہوئے دل کا کباب ہی ہماری جلتی ہوئی شراب کے لیے موضوع رہ سکتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل۔ ویڈیو کچھ طویل ہو گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری مجبوری تھی کہ اس کو اپنی طرف سے تو ہم نے بہت مختصر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں غالب کا کلام کچھ ایسا ہے کہ اس کو جب ہم بھی پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ اس کے اندر سے نکال ہی لیتے ہیں۔ بہرحال آج کی محفل میں اتنے ہی، انشاءاللہ آپ سے غالب کی غزلوں کے حوالے سے کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔